اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ پیش کیا جاتا ہے اور عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی امامت فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا انکار فرما دیتے ہیں کہ میں اس شخص کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا عیب تھا، یہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے بیدوں سے بھی واقف ہیں، اللہ کی عطا سے آپ انسانوں کے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، تو آپ نے میت کے دل کی بات کو جانا، فرمایا یہ بندہ اپنے دل میں میرے عثمان غنی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ شام کے اندر ایک شخص گلی کوچوں میں بازاروں میں یہ صدائیں لگائے رہتا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا اور اس کی ندا کو جب سنا اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ آنکھوں سے نبینا ہے، پاؤں سے وہ لنگڑا ہے اور ہاتھوں سے وہ بالکل بے آسرا ہے، اس کے ہاتھ بھی بازو بھی کام نہیں کرتے، اٹھا نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص یہ کیا تو صدا لگا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے جہنم ہے؟ تو اس شخص نے اپنی آپ بیتی سنائی اور اس نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ المنورہ میں آپ کا محاصرہ کیا گیا گھر کے اندر اور 40 دن تک آپ کے اوپر پانی بند رکھا گیا، تو اس موقع پر جو آپ کو شہید کرنے والے لوگ تھے ان میں میں بھی شامل تھا اور آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ تو جب ہم گھر میں پہنچے، داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی پر حملہ کرنا چاہا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ظالموں کچھ تو حیا کرو، یہ تمہارے خلیفہ ہے، رسول اللہ کے داماد ہیں، تم ان سے یہ ظلم اور زیادتی کس بنا پر کر رہے ہو؟ ان کے تو بڑے تمہارے اوپر احسانات ہیں، ان کے احسان کا تم بدلہ نہیں چکا سکتے، اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کی ہے۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے زور سے بی بی صاحبہ کے مائی صاحبہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور جلال بھری دعا فرمائی کہ اے شخص تو آنکھوں سے نبینا ہو جائے اور پاؤں سے تو لنگڑا ہو جائے اور تیرے بازو تیرا ساتھ نہ دے، تو بے سہارا ہو کے گلیوں میں تڑپتا رہے، بلکتا رہے اور یہ صدا لگاتا رہے کہ تیرے لیے جہنم ہے اور اللہ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دعائیں وہ مجھے حاصل ہو چکی ہیں، ان کی سزا مجھے مل چکی ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہوں، پاؤں سے لنگڑا ہو چکا ہوں اور بازوؤں سے بے سہارا ہو چکا ہوں۔ اب ایک چوتھی دعا رہ گئی ہے حضرت عثمان غنی کی قبول ہونے والی، اور وہ بھی اللہ ضرور قبول فرمائے گا کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے جہنم کا عذاب میں مبتلا کرے، چنانچہ اس وجہ سے میں یہ صدا لگا رہا ہوں کہ مجھے موت آئے، حضرت عثمان غنی کی دعا پوری ہو اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو آپ اس بات سے واقعہ سے اندازہ لگائیں، اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہے، آپ کو 40 دن تک پیاسا رکھا گیا، مدینہ المنورہ میں آپ کا محاصرہ کیا گیا، نہ آپ کو گھر میں آنے کی باہر آنے کا آپ کو موقع ملتا اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء، خورد و نوش اشیاء وہ بھی آپ کو میسر نہ تھی۔ تو اس مظلومیت کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، قرآن مجید کے اندر تلاوت فرماتے رہے، تو چنانچہ اس عالم میں آپ کو شہید
तस्बीह किया गया और दरवाजे पे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौनहार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को पहने के लिए मुकर्रर फरमाया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत उस्मान गनी के साथ हज़रत अली मुर्तज़ा को कैसी मोहब्बत थी, कैसा उनके दिल में एहतराम था। भला कोई किसी अपने दुश्मन के लिए कोई पहने का एहतमाम करता है, अपने बच्चों को खड़ा करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद क़यामत तक आने वाले चाहने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे नाम लेने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत और अकीदत का दम भरने वालों, कहीं मेरी मोहब्बत और की आड़ में आकर हज़रत उस्मान गनी की तौहीन न कर बैठना, उनकी शान में नासेबा कलिमात न कह देना और अपने ईमान से हाथ न धो बैठना। मैंने तो उनकी पहरेदारी के लिए, उनकी रखवाली के लिए हज़रत अपने बेटों साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन को मुकर्रर फरमा दिया है। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस आलम में मदीनातुल मुनव्वरा में शहीद किया जाता है। फिर इससे ये भी पता चलता है इस वाक़या से कि हज़रत उस्मान गनी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कितना मुकाम है। आप जो भी बात अपने मुँह